بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا۔ ہجرت کا آغاز کا واقعہ۔ اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکہ آئے۔ ان میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ النساء کی آیات تلاوت فرمائیں۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مصعب بن عمیر کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلا جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعے کی نماز اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کا چچا زاد بھائی حضرت اسید بن خضر کے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور بھی تیزی سے پھیلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو حج کے لیے آئے تھے، انہوں نے فارغ ہونے کے بعد منا میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ چونکہ مدینہ سے مشرک لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اسی لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کے جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی۔ وہاں ایک ایک 2 کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے میں کو خود دیکھیں۔ ایک روایات کے مطابق اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بھی ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس نے ان کے سامنے تقریر کی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمان اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگرچہ پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کہ کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے لیے وعدہ کیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو
اور میری حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی شان، سبحان اللہ۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سب بول اٹھے، نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت براء بن مغرور نے کہا، ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت براء بن مغرور یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحشم بن الیتام بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کے محتاج ہو جائیں اور چاہے ہم قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک آواز نہ سن لیں۔ اس موقع پر ابو الحسن نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں بھی پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے، سعد بن عبادہ، اسد بن رواحہ، براء بن مغرور، ابو الحسن بن الیتام، اسید بن خضر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن سمامت اور رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل ہوں اور ذمہ دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاتھ ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں جینا اور بھی مشکل کر دیا تھا۔ تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا تھا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بے روز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخری صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن خاموش رہے، آخر ایک دن فرمایا، سبحان اللہ،
مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت فرما دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام اور ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن ثمامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے درمیان حضرت ابو عبیدہ ابن الحرجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی قدرت، سبحان اللہ۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھیں۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا، ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔